انسان عجیب ہے، وہ ہر اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم نے آسمان کو دیکھا تو اسٹارز میں مسٹری ڈھونڈ لی، سمندر کو دیکھا تو اس کی گہرائی سے ڈر گئے، لیکن ایک چیز جو بچپن سے ہمارے آس پاس کھڑی تھی وہ ہے پیڑ۔ ہم ان کے نیچے، ان کی چھاؤں میں بیٹھے، کہیں جاتے وقت ان کے پاس سے گزرے، گرمی میں ان کے سائے میں کھڑے ہوئے اور انہیں صرف ایک چیز کا ذریعہ سمجھا، صرف آکسیجن۔ لیکن کیا ہو اگر پیڑ صرف آکسیجن مشین نہیں بلکہ ایک زندہ نشانی ہو؟ قرآن، حدیث اور ماڈرن سائنس آج ایک عجیب جگہ پر ملتے نظر آتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی نوٹس کیا ہے، جب دماغ بہت بھر جاتا ہے تو انسان سکون کی طرف بھاگتا ہے، وہ نیچر کی طرف جاتا ہے، ماؤنٹین کی طرف، پیڑوں کی طرف، جنگل کی طرف، پہاڑیوں کی طرف، کیونکہ نیچرل جگہیں انسان کے دماغ کو سکون پہنچاتی ہیں۔ کیوں پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر انسان ہلکا محسوس کرتا ہے؟ شاید کیونکہ نیچر اتنا خاموش نہیں جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ ذرا سوچو، اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ہوا، سمندر، پتھر اور پیڑ، لیکن پرابلم کیا ہے؟ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، اور درخت اور پودے سجدہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو اسلامی واقعات میں سب سے مسٹیریس حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے سہارے خطبہ دیتے تھے۔ وہ تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا تھا، ان کی قربت محسوس کرتا تھا۔ پھر ایک دن مسجد میں ممبر بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے سے دور ہو گئے۔ تب مسجد میں ایک آواز گونجی، رونے کی آواز۔ صحابہ نے سنا تنا رو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس گئے اور اسے اپنے ہاتھ سے چھوا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ ایک پیڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی محسوس کر رہا تھا۔ سوال یہ نہیں کہ پیڑ رویا کیسے، سوال یہ ہے کہ ہم کریشن کو کتنا کم سمجھتے ہیں۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک درخت کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ ایک پیڑ ایک پیغام کا ذریعہ بنا۔ اسلام میں نیچر کبھی آرڈنری نہیں تھی، اور جب تم اگلی بار کسی پیڑ کے پاس سے گزرو تو اسے صرف آکسیجن کا ذریعہ مت سمجھنا۔ गुप्त रहस्यों और प्राचीन सभ्यताओं को खोजते हुए पेश करते हैं द हिडन जैक।